ایکشن. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا عمران رشدی، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ محبوب، جی ہاں، محبوب چینل کا نام ہے اور اس کے دیکھنے والے سب ہمارے لیے محبوب کی طرح ہی ہیں. ناظرین، کافی دنوں سے ایک بڑا چہل پہل کا سماں ہے، الیکشن کا دورہ ہے، اور یہ الیکشن جو بڑا الیکشن ہوتا ہے وہ نہیں ہے، کینٹ بورڈ کا الیکشن ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں امیدوار کی حیثیت سے اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. لیکن چونکہ محرم الحرام کا ایک مقدس مہینہ تھا، اور جو 10 دن ہوتے ہیں یعنی یوم عاشور تک وہ قابل احترام ہوتے ہیں اور اس میں کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، اور الحمدللہ کل بخیر و عافیت جو ہے وہ عاشور کا دن بھی گزر چکا. اور آج جس گلی میں جائیں، جس محلے میں جائیں، جہاں پر بھی آپ کی نظر پڑتی ہے، بڑے خوبصورت آپ کو چہرے نظر آتے ہیں بینرز کے اوپر، اور ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ بھی ان کے ساتھ اس میں شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ناظرین، آج ہم جس سیاسی شخصیت کے گھر پر موجود ہیں، یہ گو کہ سیاسی وابستگی ان کی بہت دیرینہ ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے 3 سال سے ایک نعرہ ہم سن رہے ہیں کہ جی تبدیلی آئی ہے، لیکن مجھے ان کے پاس آ کے یہ پتہ لگا کہ واقعہ ہی تبدیلی آئی. اور تبدیلی کیا آئی ہے جناب، وہ آج ان سے بات کریں گے. آج ہمارے بہت ہی محترم مہمان ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات بھی کریں گے، ان کا منشور بھی جانیں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ یہ تبدیلی جو ہے وہ اس پارٹی میں تو کہیں نظر نہیں آئی، لیکن ان کے اندر تبدیلی آئی ہے، اور وہ تبدیلی کیا آئی ہے وہ ان سے بات کریں گے. جناب ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار جناب میاں مبشر قریشی صاحب. جی ہاں، نوجوان قیادت، بہت پرعزم ہے، اور ان کا جو منشور ہے وہ بھی بہت اسٹرانگ ہے. اس پر بات بھی کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ سیاست میں کب سے ہیں، اور جو ان کا منشور ہے کیا اس کے اوپر عملی اقدامات کرنے کے لیے آپ پرعزم ہیں، یا یہ اسی طرح جیسے ایک عرصے سے ہمارے عوام کے ساتھ ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ الیکشن کے دنوں میں کسی کی مرغی بھی بیمار ہو تو جناب ہمارے سیاسی لیڈرز جو ہیں وہ وہاں پہ افسوس کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ برسر اقتدار آتے ہیں تو پھر کسی کا باپ بھی مر جائے تو یہ نہیں پہنچتے. یہ سچ ہے، کڑوا ہے، لیکن ہضم کرنا پڑے گا. تو جناب ملتے ہیں آج، اور آپ کو بھی ملواتے ہیں ہمارے انتہائی محترم شخصیت، سیاسی شخصیت جناب میاں مبشر قریشی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جناب آپ کو اپنے چینل محبوب پہ اسی طرح محبوب رکھتے ہیں جیسے تمام لوگ دیکھنے والے ہمیں محبوب ہیں. تو قریشی صاحب یہ بتائیے گا کہ کب سے آپ سیاست میں ہیں، اور جو تبدیلی یہاں آ کے مجھے پتہ لگی آپ کے بارے میں کہ جناب تبدیلی یہ آئی ہے کہ آپ پی ٹی آئی چھوڑ کے دوبارہ پیپلز پارٹی میں آئے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے. اچھا، یہ ہے کہ سیاست میں کب سے ہیں، وہ تو خان صاحب سے وابستگی جو پی ٹی آئی سے تھے وہ میری 1999 سے ہے. ماشاء اللہ. ہم ان کے بانی کارکنان میں سے تھے، مطلب اوائل میں جب یہ اوائل میں مور دین 20 ایئرس ہو چکے ہیں ان کے ساتھ ہو گئے، اور ان کے ساتھ ہی اچھا برا وقت دیکھا، گیدرنگ نہیں تھی، لوگوں کے تانے تھے، سب کچھ برداشت کرتے 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 آج جب وہ خان صاحب اس پوزیشن پہ پہنچے ہیں. ویسے میں آپ کی بات کو کٹ کرتے ہوئے مجھے اب اندازہ نہیں ہو رہا، میں نے نوجوان قیادت کہہ دیا، 20 سال تو آپ کو پارٹی سے وابستگی میں ہو گئے، اور کیا آپ 8 سال کے تھے جب سیاست میں آئے؟ نہیں آئی ہیو 40 ایئرس، ماشاء 40 سال ایج ہے. ماشاء اللہ. تو سمجھیں کہ جب میرا سینس تھا، جب میری نوجوانی تھی، تب سے میں خان صاحب کے ساتھ. بڑی بات ہے. اچھا، تو تھوڑا سا اس کو مختصر کرتے ہوئے آپ سے یہی پوچھوں گا کہ یہ جو تبدیلی اس پارٹی کا ایک سلوگن تھا، جو نعرہ تھا کہ تبدیلی آئی ہے، وہ تو کہیں نظر نہیں آئی، لیکن جو آپ کے اندر تبدیلی آئی وہ سیاسی بصیرت ہے، آپ کی اپنی سوچ ہے، یا جو عوام کے تقاضے ہیں ان سے آپ نے جب دیکھا کہ وہ پورے نہیں ہو رہے تو پھر آپ کے اندر یہ تبدیلی آئی؟ بالکل یہی ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ جو ہم خان صاحب کے ساتھ تھے نا، تو ان کا ایک منشور تھا، ایک نظریہ تھا. اچھا. کہ جیسے لوگ باقی ہیں، جو ان میں خامیاں ہیں، ہم پارٹی میں اس پارٹی میں وہ خامی نہیں تھی. اچھے کام کے لیے آئے ہیں، جو وہ کام ادھورے تھے، خاص طور پہ انصاف کا نعرہ تھا، اور ایک طرف انسان سب برابر ہیں، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، اور جو حقوق ان کو نہیں ملتے تھے اس کے لیے ہم کھڑے تھے. وہ ایک جو چودراہٹ تھی، وہ جو ایک نوابزادے تھے، سارے نواب بنے ہوئے تھے، مختلف بنے، تو وہ چیز وہ ختم کرنے، ایجوکیشن سسٹم کو سیدھا کرنے، لا اینڈ آرڈر کرنے تھے. بہت سی وجوہات تھیں ان کے ساتھ تھے. اکانومی کے لحاظ سے وہ غریبوں کی بات کرتے تھے، تعلیم کی بات کرتے تھے، انصاف کی، تو اس لیے ہم ان کے ساتھ تھے. اور جب تک انہیں اقتدار نہیں ملا ہم ایک پر امید تھے، ان کے ساتھ رہے ہیں. 3 سال گزرنے کے بعد تب بھی پر امید تھے ہم
لیکن جو سسٹم اب وہ لے کے آئے ہیں ان کے علم میں بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کے علم میں نہیں ہے. ہمارے میں اپنے علاقے کی بات کروں گا. عامر کیانی صاحب اسی وارڈ کے ہیں وہ. عمر تنویر بٹ صاحب. عامر کیانی صاحب ایم این اے ہیں، ایم پی اے ہیں عمر تنویر بٹ صاحب. ٹھیک ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سربراہ کے ایم این اے کی اس کو خبر نہ ہو وہ کیسا چاہ رہا ہے؟ بالکل ایسا. دوسرا میڈیا کا دور ہے، کیا ان کو نہیں پتہ لگ رہا ہوگا کہ میڈیا کیا چیخ رہی ہے ان کے خلاف، کیا کر رہے ہیں؟ سب کچھ علم ہوتا ہے. یہ کہتا تو پھر وہ انصاف کی بات کدھر گئی کہ اگر ایک انسان کے پارٹی کا ایم این اے ہے، منسٹر ہے، اگر وہ کرپشن کر رہا ہے، اگر لوگوں کے حقوق کی جنگ کی لڑنے کی بجائے ان کے مسائل بڑھا رہا ہے، تو کیا یہ ان کے لیڈر کے علم میں نہیں ہے؟ اگر علم میں نہیں ہے تو پھر لیڈرشپ کس کام کی؟ اچھا، میں یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیسیکلی یہ پارٹی جو ہے یہ نوجوانوں پہ مشتمل تھی، لیکن میجورٹی اب اگر اکثریت ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ مختلف لوگ جو ہیں، جیسے اب آپ پی ٹی آئی سے دوبارہ پیپلز پارٹی میں آ گئے ہیں، تو اس طرح کے بہت سارے جو ہمارے سینئر جو سیاسی رہنما ہیں وہ مختلف پارٹیوں سے، کوئی مسلم لیگ نون سے ٹوٹا اور پھر اس طرف آ گیا، کوئی پیپلز پارٹی سے ٹوٹا، کوئی کسی اور پارٹی سے ٹوٹا. تو بیسیکلی تو مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت تھی، لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے ان پارٹیز میں مختلف حربے کرتے رہے، اور پھر اب جب ان کے ساتھ ہے تو ہیبٹ کا ناٹ بھی چینج، یعنی عادت تو چینج نہیں ہوتی. تو کیا ان کی ناکامی کی وجہ وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ شامل ہیں؟ یہ بھی ہے، کیونکہ ایک ہم جب ان کے ساتھ یہ لوگ شامل ہو رہے تھے نا، تو ہماری اپنی ایک سوچ تھی کہ یار یہ ہے نا، تو کیپٹن جو ہوگا نا وہ ٹھیک رہے گا، ٹیم جیسے بھی ہوگی وہ نکال دے گی. یہ ہمارے اپنے سوچ تھا کہ برے لوگ ہیں تو یہ اب ہو سکتا ہے ان کے ساتھ اچھوں میں مل کے اچھے ہو جائیں گے، لیکن ہمیں یہ نہیں تھا کہ اچھا بندہ ان کے ساتھ مل کے ویسا بن جائے گا. یہی بات ہے کہ یہ لوگ آئے ہیں، اسی طرح پارٹی کو انہوں نے گرپ کیا ہے، اسی طرح جیکنگ ہوئی ہے. آج وہ سسٹم جو اوپر سے نیچے تک ہے وہ سارے سیم ہو گیا ہے. ہمارے اپنے ابھی جو ٹکٹوں کی تقسیم کیا اس میں شارٹ کٹ آپ کو بتا دوں، ورکرز نے 3 سال ان کے ساتھ محنت کی. خان صاحب نے ٹائیگر فورس بنائی، کرونا کا بہت سخت اٹیک ہوا تھا پورے وہاں کا، وہ لوگ نکلے ہیں، ٹائیگر فورس کے نوجوان نکلے ہیں. ان کے بعد پہلے بیک کیا، جگہ جگہ جو زندگی کے ساتھ لوگوں کی زندگیاں بچائیں، اپنی جان پہ کھیلے. تو آج وہ ان کے ساتھ نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ان ساروں کو نظر انداز کر کے ایک ایسا گروپ لے آیا. عامر کیانی صاحب، عمر تنویر بٹ صاحب جو میرے ہیں، باقی تو سارے ہوں گے، میں وہ جانوں گا جو میرے پاس ہے، مطلب جو میرے حلقے سے ہیں، جن کی مجھے خبر ہے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے ایسی ہائی جیکنگ کی ہے کہ آج پی ٹی آئی کے سارے نوجوان جو بھی ان کے ساتھ چل رہے تھے اچھے برے وقت میں، آج ڈسائڈ ہو کے بیٹھ گئے ہیں. اور الحمدللہ سلوٹ ان پہ، جو آج جس نظریے کے ساتھ میں کھڑا ہوں وہ سارے میرے ساتھ آج کھڑے ہیں، کیونکہ وہی سچ ہے. جو نظریاتی ورکر ہوگا نا اس کو کسی لالچ نہیں ہوتی، وہ تو ایک بے لوس ہوتا ہے. جی بالکل. ناظرین، یہاں پہ ایک چیز اور آپ کو بھی کلیئر کرتا چلوں، اور میں اپنے معلومات میں اضافے کے لیے بھی ایک بات کرنا چاہوں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تبدیلی جیسے آپ کے اندر آئی ہے، اگر انفرادی طور پہ ہر شخص ایسی ہی تبدیلی چاہتا ہے تو آپ اپنے منشور جو آپ نے ابھی اس الیکشن میں جو آپ نے پارٹیسپیٹ کیا اور آپ کا جو منشور ہے وہ دیکھ کر لگتا ہے کہ واقعی آپ کچھ عملی کام کرنے کے لیے کھڑے ہیں، نکلے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب بھی کرے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہر شخص کی سوچ اس طرح سے تبدیل ہو اور یہ تبدیلی آئے تو کیا یہ وقت کی ضرورت ہے؟ اور کیا اس پوزیشن میں آنے کے بعد بھی آپ اپنے لیڈر یعنی خان صاحب سے اب بھی مطمئن ہیں کہ یعنی وہ بے بس نظر آتے ہیں اس سارے سینیریو میں؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ جیسے لوگ اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، اللہ کرے آپ کامیاب ہو جائیں، تو آپ کا جو ویژن ہے آپ کے باقی لوگ بھی اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے آپ کے ساتھ چلیں گے اور آپ واقعتاً جو تبدیلی جو سلوگن ہے وہ آپ لانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ بالکل ایسی ہے کہ دیکھیں، ایک میں اکیلا نہیں ہوں جس کی یہ سوچ چینج ہوئی ہے. ابھی آپ کو یہ الیکشن میں نظر آئے گا کہ کتنے لوگ چینج ہو چکے ہیں. تو جو نظریاتی ہیں نا وہ ایک نظریے پہ کھڑے تھے، جب پارٹی نظریے سے ہٹتی ہے نا تو لوگوں کے نظریے بھی چینج. اچھا، میں نے منشور میں آپ کے منشور میں نے جو فرسٹ جو ایک لائن میں نے پڑھی کہ جی وارڈ 9 کو جو ہے وہ ہم بہتر بنائیں گے، تو وارڈ 9 کے ساتھ آپ کی ذاتی وابستگی ہے یا آپ کا ایریا ہے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایک اچھا کام کیا جائے تو وہ کیا اوور آل سب کے لیے نہیں ہونا چاہیے یا اسی حلقے کے لیے ہونا چاہیے جو لوگ آپ کے سپورٹر ہیں یا جو آپ کا ساتھ دیتے ہیں؟ اوور حال تو کوئی بھی ہمارا اقدام ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے لیے اٹھتا ہے، پاکستان کے لیے سوچ ہوتی ہے. لیکن آپ کے جو محدود حلقہ ہوتا ہے نا تو اس کی آپ بات کر سکتے ہیں جدھر کے آپ کے اختیار ہے، دائرہ اختیار آتا ہے. تو وارڈ 9 کا یہ میرا حلقہ ہے
تو اس سے باہر ویسے بھی آگے 9-10 آ جاتا ہے، پھر وہ ان کی ذمہ داری ہوگی جو وہ آئیں گے. جتنے میرے اختیارات ہوں گے تو ڈیفینیٹ میں ادھر ہی ہوں گا. سوچ تو پورے پاکستان کی ہے میرے کہ اس کو اچھا ہونا چاہیے، ہر بندے کو اچھا ہونا چاہیے. بنیادی طور پہ جی راولپنڈی جو چونکہ سطح پوٹھوہار جو ہے، خطہ پوٹھوہار یہ کہلایا جاتا ہے، اور سطح مرتفع پوٹھوہار، یہ پورا علاقہ اونچا نیچا، پہاڑ بھی ہیں یہاں پہ جناب، آپ کو جنگلات بھی ملیں گے. اور ایک بڑی عجیب سی مثال بھی بنی ہوئی ہے، جو کہ ہمارا یہ چینل جو ہے اس پہ میکسیمم لوگ جو ہیں وہ پوٹھوہاری آتے ہیں، جو پنڈی کی لوکل لینگویج ہے، اور وہ اسی طرح بات کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں ایک مثال بنی ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو پوٹھوہار کی زمین ہے یہ ہموار نہیں، اور درخت پھلدار نہیں، اور جناب موسم کا اعتبار نہیں، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جی بندہ وفادار نہیں. تو مبشر بھائی کو دیکھتے ہوئے یہ میں کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ بندہ وفادار رہی، چونکہ ان کا جو منشور ہے وہ بڑا سٹرونگ ہے. اور میں نے انٹرویو سے پہلے جو ان کے ساتھ میری نشست ہوئی اس میں نے ان کو دیکھا، جانچا، پرکھا، مجھے بہت اچھا لگا. پر امید ہوں میں بھی، آپ لوگ بھی پر امید ہیں. اور ایک چیز اور میں آپ سے جو خاص طور پہ پوچھنا چاہوں گا کہ پانی کا بڑا ایشو ہے. یہ اوور آل تو پورے ورلڈ لیول پہ اب یہ پانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ایریا میں یہ پرابلم ہے تو کتنے فیصد ہے، اور اگر ہے تو آپ کا جو منشور ہے اس کے تحت آپ کی اس کے اوپر کتنے فیصد تک کنٹرول کر پائیں گے اور کب تک کر پائیں گے؟ بیسکلی پتہ ہے کیا کہ وارڈ 9 راولپنڈی کینٹ جو ہے نا وہ بہت خوش قسمت ہے. میں ہر لحاظ سے بولوں گا، ایک وارڈ میں کنٹونمنٹ بورڈ کا سکول موجود ہے، اس وارڈ میں پانی موجود ہے، اس وارڈ میں قبرستان موجود ہے. یہ بہت بڑی فیسلٹیز ہے. پانی موجود ہے، لیکن پانی کی تقسیم جو ہے نا وہ میں بارہا اپنے لوگوں کو بھی بتا رہا ہوں سارا کہتا اس کی تقسیم غلط ہے. دوسرا، ادھر کے رہنے والے لوگ یہ ضرور جانتے ہیں کہ اس پانی کی وجہ کیا ہے. اثر و رسوخ ہے. وہ لوگ جو با اثر لوگ ہیں، پانی کے 24 گھنٹے ہی ہوگا نا، کتنے گھنٹے ہوگا. اگر اس کی ڈیوائڈ اور تقسیم ہے، پانی اگر ختم ہو گیا تو اس کا حل نہیں ہے. اگر پانی ہے، اس کی ڈیوائڈ اور تقسیم غلط ہے، تو پھر وہ جس جگہ پہ جانا ہے اگر اس کو روک کے دوسرے کو ٹائم بڑھا دیں گے، یہ بھی ایشو ہوگا. وال کو کم کھولیں گے، پریشر کم ہوگا، اس کا ٹائم پورا ہو جائے گا، پانی اسٹاک میں رہے گا. یہ اور دوسرا سب سے بڑا ایشو، جو سب سے بڑا کام ہے، جو ہمارا ہاں ٹیوب ویل ہے نا، اس کے گرد لوگوں نے پرائیویٹ طور پہ 3-4 بڑے بور اپنے گھروں میں کیے ہوئے ہیں جو غیر قانونی غیر آئینی ہیں. انہوں نے پانی کھینچا ہوا ہے، پانی کا لیول کم ہے، انہوں نے 600 فیٹ کر کے اپنی پانی سیل کر رہے ہیں. اگر گورنمنٹ، میں اپنی پوری کوشش کروں گا، لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے بوروں کو وزٹ کرے، ان کو بند کرے. یہ پانی خود بخود پورا ہو جائے گا. وہ لوگ باثر ہیں تبھی یہ نہیں ہاتھ ڈالے، لیکن سب سے زیادہ طاقت میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کو ہے، اس کے بعد عوام میں ہے کہ عوام اگر چاہے گی تو یہ بند ہو جائے گا. عوام اگر میرا ساتھ دے تو یہ پانی کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا بہت خوش قسمت وارڈ ہے، اس میں پانی کا مسئلہ نہیں ہے. اوکے جی ناظرین، بڑی اچھی گفتگو رہی. اور مبشر قریشی صاحب جو ہیں وہ اپنے عزائم میں پرعزم ہیں، اور انشاءاللہ ہوپس ہو کہ عوام جو تبدیلی چاہتے ہیں وہ تبدیلی مبشر صاحب کے توسط سے آپ لوگوں تک پہنچے. اور ہماری بھی یہ امید ہے جی. راولپنڈی کے جس علاقے سے میرا تعلق ہے وہاں پر پانی کا بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. لیکن ایک چیز پہ میں سلام پیش کروں گا اپنی حکومت کو بھی اور اپنے تمام ان لوگوں کو بھی جن کے زیر اثر یہ سارے کام ہوتے ہیں. ہمارے ہاں بھی راولپنڈی کا ایک علاقہ ہے علی ٹاؤن، میں وہاں پر رہتا ہوں، اور وہاں پر جناب پانی ٹائم پہ آئے نہ آئے، بالکل ٹائم پہ آتا ہے اور پراپر آتا ہے. تو اس تبدیلی کی اشد ضرورت ہے. جیسے کہ انہوں نے ابھی بات کی کہ کچھ جو ہے وہ غیر قانونی کنویں اور ٹیوب ویل بنے ہوئے ہیں، ان پر ہمیں نظر رکھنی ہے. ناظرین، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اور میری دعا ہے مبشر صاحب کے لیے کہ اللہ کو کامیاب کرے، اور یہ اپنے جو ارادے رکھتے ہیں اس میں اللہ ان کو کامیابی دے.